یہودی کون ہیں؟ اسرائیلی اور یہودی میں کیا فرق ہے؟ اسرائیلی فلسطین میں کیسے اور کب آئے؟ اسرائیلی فلسطین کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں آج سے 4000 پہلے کے زمانے میں جانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلیڈیا کے شہر ار میں پیدا ہوئے، جسے شہر بابل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ شہر بابل موجودہ دور کا عراق ہے۔ جس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بت پرستی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، اور اس کے والد مجسمہ ساز اور بتوں کو بنانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت کتورہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں میں سے 8 بیٹے تھے۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جبکہ حضرت کتورہ سے مزید 6 بیٹوں زامران، جوکشان، میدن، مدیان، اشباک اور شو کا جنم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت سارہ سے ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ اپنے آبائی شہر ار سے ہیران، ہیران سے شام، اور شام سے کنان سے ہوتے ہوئے مصر کا سفر طے کیا۔ دوستو، شام یہ وہ سرزمین ہے جو پہلے زمانے میں بلاد الشام یعنی شام کی سرزمین کے نام سے مشہور تھی۔ بلاد الشام موجودہ شام، لبنان، اردن اور اسرائیل کی ریاستوں پر مشتمل تھی، اور عثمانی سلطنت کے دوران یہ علاقے فلسطین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت سارہ کے حسن کے چرچے پورے مصر میں ہونے لگے۔ بالآخر یہ بات مصر کے بادشاہ تک پہنچی۔ چونکہ مصر کا بادشاہ ایک آمر تھا، اس نے حضرت سارہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ اکڑ گیا، اور اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ مجھے شفا مل جائے۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے پھر وہی کیا اور پھر سے اس کا ہاتھ اکڑ گیا۔ تب اس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حضرت سارہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس لیے اس کے جانے سے پہلے اس نے ہاجرہ نامی ایک خادمہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سارہ کے ساتھ اس کی خادمہ کے طور پر چلی جائے۔ مصر سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ اور ان کی مصری خادمہ کے ہمراہ شام واپس آئے اور وہاں مستقل طور پر سکونت اختیار کی۔ حضرت سارہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر ابراہیم علیہ السلام بچے کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو بچہ نہیں دے سکتی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ان کی خادمہ ہاجرہ سے شادی کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب بیوی سارہ کی نصیحت کو قبول کیا اور ہاجرہ سے شادی کر لی۔ ابھی زیادہ وقت ہی نہیں گزرا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ جب ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا تو سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ہاجرہ کو یہاں سے لے جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو لے کر اس جگہ کی طرف سفر شروع کیا جہاں آج مکہ مکرمہ واقع ہے، اور تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہاجرہ اور شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے صحرا میں چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے گھر واپس آئے، اور کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ اور ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین فلسطین میں بیش ربا میں رہتے تھے، جو شام کے صحرائی حصہ ہے۔ وہاں اس نے ایک کنواں کھودا اور ایک چھوٹی مسجد بنائی، لیکن جب اسے کچھ لوگوں نے نقصان پہنچایا تو وہ ان کو چھوڑ کر رملہ اور یروشلم کے درمیان رہنے چلا گیا۔ اس وقت فلسطین کو کنعان بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال جبکہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو جنم دیا۔ اللہ کے تمام انبیاء کے سرپرست ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یروشلم میں ایک عبادت گاہ بنائی۔ یہ بیت عبرانی زبان میں اللہ کے گھر کے نام سے مشہور ہوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا اسحاق ہربون میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا تو بیتل میں عبادت کے لیے جاتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے بیتل کو کعبہ کے احترام میں مسجد الاقصی یعنی سب سے دور کی مسجد کا نام دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، تاہم وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی شادی کسی کینانی لڑکی سے ہو جو کافر تھے۔ چنانچہ اس نے قابل اعتماد خادم کو حیران بھیجا کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کرے۔ نوکر نے ربکہ کا انتخاب کیا۔ اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ہیران کی ایک لڑکی ربکہ سے ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی
اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یہاں تک کہ ان کی بیوی حاملہ ہو گئی اور جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ پہلا بچہ عیسو تھا اور دوسرا یعقوب علیہ السلام جو نبی بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ اسرائیل کا مطلب عبرانی زبان میں عبداللہ کا ہے، جس کا مطلب اللہ کا بندہ۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس ملک ہیران آیا تو اس کی چچا کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چچا لابن کی دونوں بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ لابن نے اپنی ہر بیٹی کو ایک خادمہ بھی دی تھی۔ لیا کی خادمہ کا نام زلفا جبکہ راحیل کی خادمہ کا نام بلہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ لیا سے 6، راحیل سے 2، بلہا سے 2 اور زلفا سے 2 بیٹوں نے جنم لیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب وہ ہیران کی سرزمین پر تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چچا کی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اور یہ کام انہوں نے 20 سال تک کیا۔ 20 سال ہیران میں گزرنے کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ کینان واپس اپنے گھر کی طرف ہجرت کریں، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بھائی عیسو رہتے ہیں۔ 97 سال کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ کینان روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 12 اسرائیلی قبیلوں کے سردار بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سب سے پسندیدہ بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھا، لیکن یہ بات باقی دوسرے 11 بیٹوں کو پسند نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ان کو ان کے 11 بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور بعد میں وہ کیسے مصر کا وزیر اعظم یا پھر بادشاہ بنا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے کنان کی سرزمین پر آباد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں اور تمام اسرائیلی قبیلوں کے ساتھ مصر چلے گئے، جہاں انہوں نے اچھی پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور انہیں غلام بنا دیا گیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ اس کے نجومی حامان نے فرعون کو خواب کا مطلب بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر فرعون کی موت کا سبب بنے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے کے ساتھ ہی فرعون نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے کسی بھی بچے کی پیدائش کے بعد اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ پھر یہاں پر بھی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے فرعون کے گھر پہنچا اور پلا بڑھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جب بچوں کو بخشا جا رہا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو با حفاظت اور آزادانہ طور پر جنم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ فرعون سے کہے کہ اگر وہ بنی اسرائیل کو رہا نہیں کرے گا تو مصریوں کو سخت سزا ملے گی۔ فرعون نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں اور وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے اور کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی قوم صالحین کو مصر سے نکالے۔ لہٰذا اللہ کے حکم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، فرعون نے اپنی فوج کو جمع کیا اور غلاموں کو بھاگنے سے روکنے کے لیے ان کے ساتھ مارچ کیا۔ بالآخر چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم بحر احمر تک پہنچی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسے ہی کیا جیسے اللہ کی طرف سے حکم کیا گیا تھا۔ پھر ایک تیز آندھی چلنے لگی جس سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستے چل پڑے۔ فرعون اور اس کی فوج بھی بنی اسرائیلیوں کے پیچھے سمندر میں چل پڑی، لیکن جب فرعون اور اس کی فوج سمندر کے اندر سے گزرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد وہ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ فلسطین پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلسطین میں رہنے والے جبرین قبیلے کے خلاف لڑو۔ پھر بنی اسرائیل نے خدا کے حکم سے انکار کیا۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں رہنے کی سزا دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ لیکن اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال کر جاتے ہیں، اور پھر بنی اسرائیل کو حضرت جوشوا لیڈ کرتے ہیں اور فلسطین حاصل کر لیتے ہیں۔ جوشوا کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھر گمراہ ہو گئے۔ وہ آپس میں بٹ گئے اور آپس میں لڑے
ان کے پاس آنے والے بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا گیا۔ کینانی پھر ان پر ظلم کرنے لگے اور پھر بنی اسرائیل عذاب، ذلت اور غلامی کا شکار ہوئے۔ اس طرح ان سے فلسطین پھر ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے، جو حضرت یہودا کے خاندان میں سے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کی سربراہی میں لڑتے ہیں اور پھر سے فلسطین حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اسرائیل کی سرزمین کا دارالخلافہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں فلسطین بہت خوشحال ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانشینی سنبھالی۔ بنی اسرائیل کا سنہرا دور سلیمان علیہ السلام کے دور میں پہلا ہیکل سلیمانی بنایا گیا تھا۔ دراصل ہیکل سلیمانی ایک مسجد تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے روحبان کے دور میں یہ سلطنت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ایک تھی کنگڈم آف اسرائیل اینڈ دوسری تھی کنگڈم آف جودا۔ کنگڈم آف جودا میں صرف 2 قبیلے تھے، جبکہ کنگڈم آف اسرائیل 10 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ اس دوران کنگڈم آف اسرائیل پر آشوریوں نے حملہ کر دیا اور وہاں رہنے والے 10 قبائل کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ان 10 قبائل کے بارے میں آج تک کوئی کچھ نہیں جانتا۔ جبکہ جدا پر بابل کے نبوک نظر نے حملہ کر دیا، یروشلم کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، جس کو یہ لوگ فرسٹ ٹیمپل کے نام سے جانتے ہیں، اور اس دوران ہزاروں یہودیوں کو بھی قتل کر دیا گیا اور باقی رہ جانے والے یہودیوں کو بابل غلام بنا کے بھیجا گیا۔ کافی عرصے تک غلام رہنے کے بعد سائرس دی گریٹ نے بابلینیا کی سلطنت پر حملہ کر دیا اور جو یہودی ان کے پاس قید تھے ان کو آزاد کر دیا۔ اپنی حکومت کے پہلے سال ہی اس نے یروشلم میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، جسے سیکنڈ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ صدیوں بعد ان پر رومنس نے حملہ کر دیا، ہزاروں یہودی قتل کر دیے گئے اور دی سیکنڈ ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا گیا، جو آج تک نہیں بن سکا۔ کئی صدیوں تک رومنس نے فلسطین پر حکومت کی۔ اس دوران رومی سلطنت میں یہودیوں کو غلام بنا کر جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ دوسری یہودی جلا وطنی تھی، چونکہ رومی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس وقت روم نے کنگڈم آف جودا کا نام فلسطین رکھا۔ پھر بنی اسرائیل نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا۔ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور جب کئی صدیوں بعد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے ان کا بھی انکار کیا اور اس کے دشمن بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنگ خندق اور خیبر کی جنگ کے بعد یہودیوں کو مدینہ اور خیبر سے نکال دیا گیا۔ پھر وہ پوری دنیا میں خاص طور پر یورپ اور افریقہ تک پھیل گئے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومیوں سے جنگ کے بعد فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ فلسطین حاصل کرنے کے بعد اب یہاں یہودی، عرب اور کرسچن سب کو رہنے کی اجازت تھی۔ کافی عرصے تک یہودی، عرب اور کرسچنز ایک ساتھ رہتے تھے۔ بعد میں عیسائیوں نے فلسطین پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کے رہنما صلاح الدین ایوبی نے انہیں شکست دی۔ یہ سرزمین دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اس کے بعد سارے ابراہیمک ریلیجنز پھر ایک ساتھ رہنے لگے تھے اور ایسا صدیوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ دنیا کی پہلی جنگ عظیم رونما ہوئی۔ اس دوران سال 1917 برطانیہ نے بل فورڈ کے تحت یہ اعلان کیا کہ اگر فلسطین کے علاقے اسے ملتے ہیں تو یہ فلسطین کے علاقے یہودیوں کی حمایت میں دے دے گا۔ اس اعلان کے بعد فلسطین میں یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ شروع ہو گیا۔ جب سال 1918 میں پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا اور جب فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا تو انہوں نے یہاں پر یہودیوں کی حمایت شروع کی۔ پھر یہودیوں کی بڑی تعداد نے قدیم مقدس سرزمین پر ہجرت کی اور بستیاں تعمیر کی۔ سال 1947 جیسے ہی برطانوی مینڈیٹ کا خاتمہ قریب آیا، اقوام متحدہ نے اس سرزمین کو یہودی ریاست فلسطین اور یروشلم میں تقسیم کر دیا اور اس طرح سال 1948 میں ان کو ایک الگ ملک مل گیا جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے منسوب کیا جاتا ہے۔